اس کے اعمال نامے کے اندر جمعے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بندہ اس کے بعد آتا ہے صرف اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ خوش نصیب بندہ ہے 7واں، جو بندہ جمعے کے دن اول وقت کے اندر مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کوئی لغویات بات نہیں کرتا، کسی کو اشارہ نہیں کرتا، اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، اس کے اوپر ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز ادا کرنے والا شخص، ایسا خوش نصیب انسان جو تہجد کی نماز، رات کو اٹھ کر لوگ ساری رات سوئے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، اور لوگوں رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب تمہارے گھر کے اندر تمہارے بیوی بچے سوئے ہوں، تمہارے اہل و عیال سویا ہو، اوس پڑوس کے اندر لوگ سوئے ہو، اور تو رات مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کر، 2 رکعت نفل نماز ادا کر اللہ سے مانگا کر، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا رات کے آخری حصے کے اندر اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر اللہ خود آوازیں لگاتے ہیں، اے کوئی بیمار، اے کوئی چرپائی پہ پڑا ہوا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے بے علاج کر دیا ہو، دنیا کی دوا اس کے اوپر کام نہ کر رہی ہو، آئے آ کر میں رب سے مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں گا۔ اللہ خود آ کر کہتے ہیں اے کوئی مقروض، دنیا کے اندر رشتہ داروں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس مانگ مانگ کر کے، قرضے لے لے کر کے، ٹھوکرے کھا کر کے تھک چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے میرے بندے مایوس نہ ہو، تیرے گھر والے، تیرے عزیز و اقارب، تیرے ملے دار سوئے، آ کر مسلح بچھا کر رات تہجد کے وقت میں رب سے مانگ، میں کیسے تیرے لیے دنیا کے خزانوں کو کھول دیتا ہوں۔ اے کوئی پریشان حال، اللہ خود آوازیں دیتے ہیں، آ کر اس پریشانی سے نجات چاہتا ہے میں رب کے سامنے آ کر سجدہ کر کے مانگے تو اسے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہم فرض نماز ادا نہیں کرتے تو رات کو اٹھ کر تہجد کیا پڑھیں گے؟ تہجد کی اللہ ہمیں توفیق کیسے دے گا؟ ہم دنیا کے اندر بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی منتیں کریں گے، لاکھوں خرچ کریں گے، ہر شہر کے اندر پھریں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا یار اللہ کے سامنے مسلح بچھا کر اللہ سے تو مانگو۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، واللہ دنیا کے کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کا بولو اسے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، ہم در در کی لاکھوں لگا کر ٹھوکرے کھائیں گے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، تو بیٹا دینے والی ذات تو آسمان پہ بیٹھی ہے، وہ تو خود آوازیں دیتا ہے رات کو آ کر آئے مجھ سے کوئی بیٹا مانگے، آئے آ کر مجھ سے کوئی بیٹی مانگے، اولاد مانگے، میں رب اسے عطا کروں گا، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ یہاں سے کراچی لاہور تک کا سفر کر لیں گے، لیکن رات 10 منٹ وضو کر کے مسلح بچھا کر اللہ سے مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں نہیں یہ کبھی تکلیف نہیں کی، لوگوں سے قرضہ مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا یار جو رب رزق کا مالک ہے، رزق دینے والا رب ہے، جس کے خزانوں کی چابیاں جس رب کے ہاتھ میں، ذرا اس سے مانگ کر تو دیکھو کیا ہوا۔ دنیا کے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، دنیا کے پربار والوں نے مجھے نکال دیا، لیکن اللہ نے تو مجھے اپنے در سے نہیں نکالا، اس رب سے تو مانگو، دیکھنا اللہ تجھے کیسے غنی کر دے گا، اللہ کیسے تجھے فقیر سے غنی بنا دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، مانگنے کی ضرورت اللہ سے، رات تہجد پڑھ کر کے مانگا کرو، اللہ کے ملائکہ فرشتوں کا آپ کے اوپر نزول ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات جب تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے مانگو گے، اٹھ کر نماز ادا کرو گے، اللہ کے ملائکہ فرشتوں کا تمہارے اوپر نزول ہوگا اور تیرے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے یہ ایسے 8 اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور آ کر مغفرت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کشمیر سے ایک بھائی اس مدرسے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرے، وہ مال اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
الحمدللہ